دنیا ایسا گھر ہے جو انسان کو ہر وقت نئے گناہ پیش کرتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اسی کی طرف لپکتا ہے۔ خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان اور سہل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے، نیک لوگوں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے اور اچھے اخلاق زیادہ ہوں اور لوگوں کے کام آئیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو حلال لقمے کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال۔ جوان مردی یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو مگر ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کرو۔ دیر تک بیہودہ باتوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے دنیاوی چیز کی خاطر غصے میں نہ آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی سچ کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں۔ گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ جو اچھے کو اچھا نہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ جسے مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے۔ اگر بندہ اپنی ہر ایک غلطی پر ایک کنکر گھر میں ڈال دیا کرے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ جو شخص جاہ و منصب اور مال و دولت کی حاصل کرنے کے لیے غلط راستے استعمال کرتا ہے، گویا وہ آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ نفس کی آرزوؤں سے نجات کا نام راحت ہے۔ نجات خاموشی، تنہائی اور کم کھانے میں ہے۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے کہ برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ دشمن کو نیک مشورے سے شکست دو اور دوست کو خلوص کی تواضع سے اپنا گرویدہ بناؤ۔ اپنے ظاہر کو لوگوں کی طرف اور اپنے باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھو۔ جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ ظالموں اور فاسقوں کے ظلم اور فسق کی وجہ سے ان کو دوست نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ کھلم کھلا گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت ہے اور گناہ کا اظہار دوسرا گناہ ہے۔ جن سے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے تھے، مگر اب ایسے لوگ ہیں جو ان اعمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے بھی نہیں۔ جس نے فاجر اور بدکار آدمی پر احسان کیا اس نے فسق و فجور کی مدد کی۔ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ناپاک لوگ حج اور زیارت کے بعد بھی ناپاک لوٹتے ہیں۔ یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں محض دنیا کی محبت ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو پہچانے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو خیر پر عمل کرے اور شر سے بچے۔ جو شخص تم سے ناراض ہو جانے پر تمہارا راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ جس سے لوگ محفوظ رہیں وہ لوگوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جھوٹا وہ شخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جس شخص سے بھی بحث مباحثہ کیا میری یہی آرزو رہی کہ اللہ تعالیٰ میری بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کرے۔ برا نہ ہونا بھی نیکی ہے۔ اس کا کیا حال ہوگا
جس کی عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے اسے چاہیے کہ مغفرت میں زیادتی کرے۔ جس نے اپنے قول اور فعل میں خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا وہ بدعت کی بات کرے گا۔ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو، اور وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کی ترازو میں تولو، اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر مار دو۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے بدلے کا انتظار کرنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔ غور و فکر عقل کا مغز ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اسے چھپاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچاتا ہے۔ راز کا چھپانا نیک لوگوں کا کام ہے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، اور جب تم نے اپنی نیکی کو حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کو علم کہتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ نفس کی چالیں باریک ہوتی ہیں، کبھی وہ گناہوں سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، اور کبھی نیک اعمال کی وجہ سے ریاکاری کے جذبات ابھار کر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ دن میں 5 دفعہ منہ دھوتے ہیں، لیکن دل کو 5 سال میں بھی ایک بار نہیں دھوتے۔ نہ جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لیے تختے مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو۔ ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ میں تاخیر کرتا رہے۔ سلامتی تنہائی میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا ہم نشین ہو۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ کمینے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب مقام پالے تو اپنے اقارب سے بدسلوکی اور تکبر سے پیش آتا ہے اور ملنے والوں سے بیگانہ بن جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور مشغول ہونا بنسبت اللہ کی یاد اور عبادت کے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور علم رائے گاہ ہے۔ جس دل میں خود خدا نہیں وہ محض ایک ویرانہ ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں۔ جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا، در حقیقت اس نے اپنی تعریف کی، اور یہ ریا کی علامت ہے۔ اگر گناہ پرانا ہو جائے تو استغفار سے غافل نہ ہو،
کیونکہ گناہ کا تو تجھے یقین ہے لیکن مغفرت کا یقین نہیں۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائی کی طرح چھپاتا رہے۔ 3 چیزیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں: خوبصورتی جس کے ساتھ اچھے اخلاق پائے جاتے ہو، سچائی جس کے ساتھ امانت پائی جاتی ہو، اچھا بھائی چارہ جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ جسے قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔